پاکستان کنڈیمڈ. میری انہی لائنوں کے اوپر کنڈیمنیشن از ناٹ ریکارڈیڈ آلسو ان دی UN Security Council بائی آور پرماننٹ ریپرزینٹیٹو. اٹس آلسو اگین پارٹ آف ریکارڈ. یہ کوئی زبانی بات نہیں ہو رہی, ایوری تھنگ از ویریفائبل. پاکستان اپنا جو ذمہ داری ہے وہ اس کو آبویسلی اس نے نبھایا بھی ہے اور انشاءاللہ نبھائے گا بھی, کیونکہ ایران ہمارا برادر ملک ہے, ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارا مسلمان بھائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ایفرٹس اب نہیں, اس لیے نہیں پچھلے راؤنڈ میں بھی, وہ غالباً ایران کی اپنی لیڈرشپ وہ زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتی ہے کہ ہم خود تفصیل ہم بالکل لو کی میں بیک ڈور میں رہ کے ہم نے ڈپلومیٹک ایفرٹس بہت کی ہیں تاکہ یہ معاملہ کہیں سلجھ جائے. اور یہ سلجھتے اتنا لمبا پروسیس ہوا. جون, مجھے یاد ہے کہ 12 جون کو عراقچی کے صاحب کے ساتھ ہم استنبول میں ملٹی لیٹرل فورم کی میٹنگ تھی, اور اس وقت بھی اسی طرح ٹینشن بلڈ ہو چکی تھی, اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب امریکہ سے انگلینڈ کے اپنا راستے پاکستان آ رہے تھے. تو میں نے فورن منسٹر عراقچی صاحب سے ڈسکس کیا, تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ اگر آپ ان کو کہیں کہ یہ استنبول میں رک جائیں, ہم بیٹھ کے کٹھی بات کر لیں. اب میں آپ کو ڈیپتھ آف بیک گراؤنڈ شیئر کر رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. اس کو ہم نے نہ میڈیا میں دیا ہے, نہ میڈیا میں جانا چاہیے تھا, لیکن اس ہاؤس کی البتہ یہ پروگیٹو ہے کہ ان کو یہ تھوڑی سی تفصیل میں ابھی بھی پوری شاید نہ دوں. تو وہ میں نے ان کو ریکویسٹ کر کے رکوایا. وہ لنڈن سے استنبول آئے. 12 جون کو میری فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی عراقچی صاحب فورن منسٹر ایران سے میٹنگ ہوئی, اور ہم نے وہی ان کو تمام چیزیں کنونس کیا کہ آپ ڈپلومیسی اور ڈائلاگ کے ذریعے اپنے مسئلے کو حل کریں. اور یہ معاملہ جو ہے وہاں نہیں رکا. جولائی میں پاکستان کے پاس پچھلے سال پریزیڈنسی تھی UN کی سیکورٹی کونسل کی, اور ہم نے یہ جو اس وقت کانفلکٹ جا رہے ہیں, کیونکہ یہ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ کانفلکٹس, تو اس حوالے سے ہم نے جو ایک تھیم رکھتا ہے جس کے اوپر پریزیڈنسی ہوتی ہے ڈیبیٹ کے لیے, ہم نے رکھا ملٹی لیٹرلزم, پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس اکارڈنگ ٹو دی UN چارٹر. تو اس کے ساتھ میں نے ایک دن اس کے اوپر میں نے سیکورٹی کونسل کی میٹنگ چیئر کی, ایک دن پیلسٹین کے اوپر چیئر کی, ایک دن OIC اور UN کو ہم کیسے مزید قریب کر سکتے ہیں, ان کا بانڈ کیسے مضبوط, ایک دن اس پہ چیئر کی. اس کے بعد میری بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی سیکریٹری روبیو کے ساتھ, اور اس بائی لیٹرل میٹنگ میں نے آئی ٹک اپ ایران کا معاملہ. ایشو کیا تھی کہ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ نیوکلیر ویپنز نہ بنائے. ایران مانا ہوا کہ ہم نیوکلیر ویپنز نہیں بنائیں گے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور ہم میڈیٹ کر رہے تھے کہ بھئی آپ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں. 12 دن کی وار ختم ہو چکی تھی, اور ان کی رسپانس بھی پازیٹیو تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو اگلے چند ہفتوں میں, اگست میں جہاں تک مجھے یاد ہے, صدر ایران کے اور ان کے وزیر خارجہ کا پاکستان میں سرکاری دورہ ہوا. اس دورے میں بھی یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی, کے ساتھ علیحدہ کی, صدر صاحب کے ساتھ کمبائن کی. اور پاکستان کی کوشش کیا تھی کہ کسی طریقے سے افہام و تفہیم کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور اوریجنل ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ کسی قسم کی انرچمنٹ جو ہے وہ ایران میں نہیں ہونی چاہیے, پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا جانا چاہیے. لیکن ہم نے آرگومنٹ کیا ان کے لیے کہ پیسفل یوز آف نیوکلیر انرجی تو ہر ایک کا حق ہے, اور GCPO میں اوباما ایڈمنسٹریشن نے مانا تھا 3.67%. یہ میں پہلی دفعہ یہ چیزیں ڈبلج کر رہا ہوں اس فلور پہ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو کچھ کو پروٹیسٹ ہوئے ہیں, جو کو موومنٹس ہوئی ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان تو دل و جان کے ساتھ ان کا پچھلے جب سے پرابلم شروع ہوئی ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے اور پوری کوشش کر رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ مانے کہ جی پھر ٹھیک ہے, زیرو کی بجائے وہ ہم اگر کرتے ہیں تو پھر سرولنس ہونی چاہیے 2-3 ممالک کی. وہ ایران واز ہیپی ود دیٹ. یہ معاملہ اس کے بعد تھا کہ جی یہ ڈائلاگ کہاں ہوں. ایک پارٹی
نے 2 کنٹریز کا نام دیا, عمان اور اسلام آباد. دوسری دو ہی پارٹیز ہیں, US اور ایران. دوسری پارٹی نے دوحہ اور اسلام آباد کا نام دیا. اسلام آباد دونوں میں کامن تھا. They were happy to be engaged even in Islamabad, and we were happy to be host, to mediate, تاکہ اس مسئلے کو حل ختم کروایا جائے. اس میں وزیر اعظم نے بے پناہ ان کی ایفرٹس انہوں نے کی. میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں. ابھی اس میں فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب اپنے لیول پہ کنیکٹک ایریا میں انہوں نے بہت ایفرٹس کی, اپنے ڈیفنس جو ان کے کولیگز اور جو ہیں. تو یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ تھی. اور ڈپلومیٹک پہ آبویسلی میری ذمہ داری ہے, فارن آفس کی ذمہ داری ہے, ہم بھی ساتھ ساتھ تمام ایفرٹس کر رہے تھے. اور میں نے ابھی آپ کو جو یہ ود ان 3 days آلموسٹ اراؤنڈ 2 dozen کی جو کنیکٹیوٹی ہے ان تمام فارن منسٹر صاحبان سے, وہ ساری ایفرٹ یہی ہے. اب وہ ایران ایک ساورن ملک ہے, ہمارا بہت بھائی ہے, دوست ہے, بہت ہمیں عزیز ہے, لیکن یہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا. میں ابھی یعنی سعودیہ میں ہی ہوں, میں سیٹرڈے کی بات کر رہا ہوں, 2 دن پہلے. تو انہوں نے فوری طور کے اوپر گلف کے کچھ کنٹریز کے اوپر پھر ان کے سو کالڈ کہ جی ہم امریکن بیسس پہ کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی تفصیل سامنے آ چکی ہے. ایئرپورٹس پہ بھی ہوئے ہیں, انفراسٹرکچر ہمارا ایک پاکستانی بھائی شہید بھی ہوا ہے. وہ ہم اس کنٹروورسی میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن وہ تمام ممالک میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کاؤنٹر اٹیک فوری طور کے اوپر ان پہ نہ ہوتا تو ہم ان کو بھی ساتھ کھڑا کرتے اور ایک جوائنٹ وائس ہماری ہوتی اسرائیل اور امریکہ کے اس ایکشن کے خلاف. لیکن ہم ریکارڈ پہ ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم اکیلا ملک ہے جس نے کنڈیم کیا ہے اسے. میں نے نہیں کسی اور کی دیکھی اپنا اسٹیٹمنٹ. چیئرمین صاحب, اٹ ٹک می ناٹ مور دین 15 minutes ٹو ڈیسائڈ کہ ہم نے کنڈیم کرنا ہے. مجھے پتا ہے کہ ریزسٹنس ہوتی ہے کئی ایریا سے. میں نے کنڈیم کیا, ریکارڈ پہ موجود ہے. آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں, آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں, پاکستان کی اسٹیٹمنٹ پاکستان کے بیاپ پہ, پاکستان کے عوام کے بیاپ پہ موجود ہے, اور اس کو ایران نے اپریشیٹ کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی پاکستان ہے. ہماری ایفرٹس کو ان کی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان, تشکر پاکستان, تشکر پاکستان کے نعرے لگے. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال, تو وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ ہماری سنسیئرٹی کو احسان نہیں ہے, ہمارا فرض ہے. لیکن ملک کے اندر اس کو ایک غلط ٹوسٹ دینا, غلط رنگ دینا, اس کو غلط ڈائریکشن میں لے کے جانا, یہ مدد نہیں ہوگی. ہم مل کے اس معاملے کو آگے لے کے چلے, اس کو ریزالو کروائیں. اور اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ بیک گراؤنڈ میں پاکستان جتنی ایفرٹس کر سکتا ہے وہ ہم نے کی ہے, اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم نے کوئی فورم نہیں چھوڑا جہاں ہم نے یہ ایشو نہیں اٹھائی. ان کی ہم کہتے ہیں کہ جی ان کا یہ رائٹ ہے جو پیسفل یوز آف نیوکلیئر انرجی ہے. ہم نے UN سیکورٹی کونسل میں جون میں ہم نے کنڈیم کی وہاں ریزولوشن پاس کروائی. آئی نو کہ ہمیں کتنی ایفرٹ کرنی پڑی. وہاں ویٹو کرنے والے ممالک ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں ڈویژن ہے, 5 جو پرماننٹ ہیں ان میں سے کوئی بھی ویٹو کر سکتا ہے. لیکن جو ہم نے ملٹی لیٹرلزم, پیسفل سیٹلمنٹ ڈسپیوٹس تھا, 12 سال کے بعد, جناب چیئرمین, اٹس ناٹ اے اسمال پیریڈ, 12 سال کے بعد پہلی دفعہ UN سیکورٹی کونسل جس کی میں نے صدارت کی, ریزولوشن یونینیمسلی اڈاپٹ کی گئی الحمدللہ. تو یہ پاکستان کی یعنی جیت ہے. اور اس میں یہ طے کیا گیا, وہ ود ان نو ٹائم, ود ان اے ویک تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی لڑائی ہوتی ہے, اور اسی ریزولوشن کے ایکسرپٹ جو ہے وہ کوٹ کیے جاتے ہیں جب ڈیبیٹس ہو رہی ہیں UN اداروں میں. تو ہماری جو کوئی کسی قسم کی حکومت کی طرف سے کوئی کمی ایفرٹ میں یا ڈپلومیٹک ہو یا دوسرے اپنا بیک چینلز ہوں, ہم پوری طرح آن بورڈ ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وزیر اعظم خود 14 اس لڑائی کے دوران 14 تاریخ کو 14th of June, 22nd, 24th of June, he spoke to the leadership of Iran. خود بھی بات کی. میں تو ریگولر ان ٹچ ہوں, وی آر ڈائریکٹلی ان ٹچ آپس میں, فارن منسٹر راغچی صاحب اور میں آن واٹس ایپ. ہمیں وہ
فارن آفس کے لمبے روٹس نہیں ضرورت ہوتی. وی جسٹ میسج ایچ ادر, وی ٹاک ٹو ایچ ادر ایز سون ایز وی سی دی میسیجز. کوئی اگین میں پہلی دفعہ یہ یہاں شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ہم اتنی زیادہ امپورٹنس ہے ہماری ایران کے لیے, اور اتنی زیادہ ہم اس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہماری اتنی ذمہ داری ہے جتنی ہماری ایک برادر مسلمان ہونے کے, نیبر ہونے کے, ایک امہ کے, ایک ساتھی ہونے کے, جو ہماری کوشش ہونی چاہیے. اسی طرح جناب اسپیکر, جناب چیئرمین, سپٹمبر 2025 میں پاکستان صرف 4 ملکوں میں اکیلا ملک تھا, رشیا, چائنا اور الجیریا. یہ 3 ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ان فیور آف 2 ریزولوشنز. ایک تھی کالنگ فار ریموول آف سینکشن آن ایران. یہ آپ دیکھیں کہ یہ ان یوزول کام ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم 1 جنوری 2025 سے 31 دسمبر 2026 تک اس UN سیکورٹی کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں. سپٹمبر میں ہم نے رشیا, چائنا, الجیریا کو ملا کے ہم نے 2 ریزولوشن وہاں کی, ایک ریموول آف سینکشن آن ایران اور دوسری امیڈیٹ ہالٹ ٹو دی ٹریگرنگ آف سنیپ بیک میکنزم. آپ کو یاد ہے کہ سارا یورپ اور وہ اکٹھے ہو گئے, اور لیکن ہم نے, ہماری وہ ایفرٹ بھی ایران نے بہت ہمیں ڈپلومیٹک چینلز پہ اور لیڈرشپ لیول پہ بہت شکریہ ادا کیا کہ یہ ان یوزول آپ ایکشن دے رہے ہیں ہمارے لیے, اور ہم اس کے بڑے مشکور ہیں. اسی طرح ایرانین ڈیلیگیشن ٹو دی سیکورٹی کونسل پبلکلی نیمڈ پاکستان اینڈ کنویڈ اپریسیشن. ریکارڈ پہ ہے, انہوں نے کہا کہ جو سیکورٹی کونسل جو ان کا ڈیلیگیشن آیا جس نے اپنی وہاں تقریر کی, وہ بھی آپ ریکارڈ اگر چاہیں تو آپ کو UN سیکورٹی کونسل کے ریکارڈ سے وہ مل سکتی ہے. اسی طرح ہم نے ایک ایمرجنسی میٹنگ کروائی 28 فروری کو. ابھی ایک طرف میں سعودی عربیہ میں بیٹھ کے فارن منسٹری کے ذریعے پاکستان کی عوام کی طرف سے اور پاکستان کو کنڈیم کر رہا ہوں, دوسری طرف اپنا جو ہمارا امبیسڈر ہے جس کو پرماننٹ ریپرزینٹیٹو کہتے ہیں, امبیسڈر عاصم افتخار, ان کو انسٹرکشن دی جاتی ہیں کہ فوری طور کے اوپر اس سچویشن کے اوپر اب ایمرجنسی میٹنگ یہاں کال کروائیں UN سیکورٹی. اب وہاں بیٹھے تو ہم اپنی ممبرشپ کو تو فائدہ اٹھائیں نا اپنے بھائی ملک کے لیے. وہ پاکستان کنڈیمڈ, میری انہی لائنوں کے اوپر کنڈیمنیشن از ناٹ ریکارڈیڈ آلسو ان دی UN سیکورٹی کونسل بائی آور پرماننٹ ریپرزینٹیٹو. اٹس آلسو اگین پارٹ آف ریکارڈ. یہ کوئی زبانی بات نہیں ہو رہی, ایوری تھنگ از ویریفائبل.